بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. پیپر تو ابھی ڈسپلے نہیں ہو رہا ہوگا آپ لوگوں کو. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ پاس پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پاس پیپر ہیں یہ لیکچرر یا ایچ ایم ڈسٹرکٹ ٹرینر اے ایس ڈی ای او ان سب پوسٹ کے لیے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ زون آف ایجوکیشن جو ہمارا 4th ایڈیشن جلد آ رہا ہے تو اس میں بھی یہ موجود ہوں گے سارے کے سارے پیپر انشاءاللہ تعالیٰ. جی اب پیپر شو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی پیپر شو ہو رہا ہے؟ نو سر. یہ صرف زون آف ایجوکیشن میں ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گے مارکیٹ میں بہت جلد. فی الحال جو ہے ایک کہیں پہ کسی بھی بک میں کسی بھی شاپ سے آپ کو یا کسی بھی ویب سے نہیں ملیں گے. ویب سائٹس پہ یا شاپس پہ جو بکس ہیں ان میں شاید 1-2 میکسیمم ہوں گے, 3 سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں. پیپر نمبر 2 ہے زون آف ایجوکیشن 4th ایڈیشن کا. چارٹر ایکٹ 1813 میں پیش کیا گیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تھی اور ان کا جو کام تھا وہ ویسٹرن جو نالج تھا اس کی تشریح کرنا تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ذمہ داری دی برٹش گورنمنٹ نے بر صغیر کے اندر کہ وہ جو ہے وہ تعلیمی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. یہ تھا چارٹر ایکٹ اور یہ کب پیش کیا گیا؟ 1813 میں. ٹھیک ہے, 1813 میں پیش ہوا. 1823 تک اس کو جو کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی وہ نافذ نہیں کر سکی تھی. 2 گروپ بن گئے تھے. کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے چونکہ اس میں میڈیم آف انسٹرکشن انگلش تھا, ویسٹرن نالج کو پرولیفریٹ کرنا تھا, آبجیکٹیوز تھے اس کے, اور آئی تھنک 1 لاکھ تھی سالانہ جو ہے اس کی جو برٹش گورنمنٹ نے کمپنی کو جو اس کا معاوضہ دینا تھا. اچھا 2 گروپ بنے. ایک گروپ کہتا تھا کہ اس کا میڈیم آف انسٹرکشن لوکل لینگویج ہونا چاہیے, اور دوسرا جو گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں انگلش ہی ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کشمکش میں اس لڑائی میں 10 سال گزر گئے. 1823 میں یہ نافذ ہوا اور 1833 میں جا کے یہ ختم ہوا. پھر دوسرا چارٹر ایکٹ پیش ہوا تھا 1833 میں. پھر اس کے بعد میں ایک شارٹ سی اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں. اس کے بعد 1835 میں لارڈ میکولے رپورٹ آئی تھی. پھر 1854 میں جو ہے وہ چارلس ووڈ ڈسپیچ, اور 1882 میں انڈین ایجوکیشن ایکٹ آیا تھا. مائک آف رکھیں اپنے. انڈین ایجوکیشن ایکٹ آیا, اور ساتھ ہی ہماری جو 1882 میں پھر 1882 ہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ہماری بنی تھی if I'm not wrong. بہرحال یہ کویسچن نمبر 1 تھا. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جی 82-86 ہے جی سر 82 ہی ہے. 82 ہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ویسٹ پاکستان میں صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی. 40 کالجز تھے, 3 اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول سے. اچھا تو یہ چارٹر ایکٹ جو ہے 1813 میں آیا تھا. یہ جتنے سوال میں نے آپ کو بتائے سارے پیپر میں آ چکے ہیں. اس کے بعد ہے چارلس ووڈ ڈسپیچ. 1854 میں ووڈ ڈسپیچ پریزنٹ کیا گیا تھا. ہسٹری آف ایجوکیشن آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے دونوں بیچز نے, اور اس میں دیکھیے گا. سمپوزیم از اے ٹائپ آف ڈسکشن میتھڈ. سمپوزیم کیا ہوتا ہے؟ سمپوزیم ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اب اسی ٹاپک پہ کے مختلف پہلوؤں پہ 3 یا 4 اسٹوڈنٹ آئیں گے. ہر اسٹوڈنٹ باری باری اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرے گا. ٹھیک ہے, ایک ہی ٹاپک پہ کے مختلف عنوانات پہ یا مختلف پہلوؤں پہ. ڈسکشن میتھڈ جو ہے ٹیچنگ میتھڈ ہے, اس کی ٹائپس ہیں. ان میں ایک سمپوزیم میتھڈ بھی تھا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. وچ ون از ناٹ دا کمپوننٹ آف کریکولم. کریکولم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: آبجیکٹیو, کانٹینٹ, پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. ڈیزائن اس کا کمپوننٹ نہیں ہے. براڈ فیلڈ از ماڈیفیکیشن آف سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن. سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن اور جو
ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن ہے. ان دونوں میں سوال پوچھا جائے گا. ایک سوال بھی آ سکتا ہے, 4 سوال بھی آ سکتے ہیں دونوں میں سے, ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح دیکھیں گے, میں بریفلی بتا دیتا ہوں. سبجیکٹ سینٹرڈ جو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں بیسیکلی اس میں سارے کا سارا فوکس ٹیکسٹ بک یا کنٹینٹ کے اوپر ہوتا ہے. ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس میں اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا, اور بچہ اس میں پیسیو ہوتا ہے, ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. کلاس روم میں سائلنس ہوتا ہے. لیکچر میتھڈ اس کی ایگزامپل ہے. اور جو ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہوتا ہے اس میں بچہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور کلاس روم میں سائلنس نہیں ہوتا, انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے. اس میں سبجیکٹ جو ہے ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن میں, ٹھیک ہے. کمپارٹمنٹلائزیشن آف سبجیکٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. سبجیکٹس کو مختلف پارٹس میں, حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, یعنی مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں ایک ہی گریڈ میں. جبکہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ میں انٹیگریٹڈ کریکولم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ٹیچر ٹریننگ بھی اس میں ضروری ہوتی ہے. اس میں ضروری اتنی نہیں ہوتی, اس میں زیادہ جو ہے ٹیچر ٹریننگ فوکس ہوتی ہے, کیا جاتا ہے. سبجیکٹ سینٹرڈ میں پری پلاننگ نہیں ہوتی, ایکٹیویٹی سینٹرڈ میں پری پلاننگ نہیں ہوتی, جبکہ سبجیکٹ سینٹرڈ میں پری پلاننگ ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں ہوتی, کیوں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ لیکچر میں پھر دیکھ لیجئے گا, اس میں ڈیٹیل سے ہے. تو براڈ فیلڈ جو ہے, تو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کی ایک ٹائپ ہے براڈ فیلڈ. بیسیکلی سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ ڈیزائن, ایک ہوتا ہے اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن, اور تیسری ہوتی ہے براڈ فیلڈ ڈیزائن. اب جو سبجیکٹ سینٹرڈ سبجیکٹ ڈیزائن ہے نا, یا سنگل سبجیکٹ ڈیزائن, اس میں ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ایک کلاس میں, یا ایک اکیڈیمک ایئر میں صرف ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا جائے گا الگ تھلگ, ٹھیک ہے. اکیڈیمک ڈسپلن میں جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, جیسے انگلش ہے, میتھ ہے, اردو ہے, یہ مختلف مضامین ہیں, ایک ہی گریڈ میں پڑھائے جائیں گے. اور جو تیسرا ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے براڈ فیلڈ, کی والا جو ایگزامپل پوچھی جا رہی ہے. تینوں سبجیکٹ سینٹرڈ کے, تو اس میں سملر سبجیکٹس کو آپس میں انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے سوشیالوجی ہو گئی, پاک اسٹڈی ہو گئی, ہسٹری کو اس کو ہم جنرل نالج بنا کے ڈفرینٹ سبجیکٹ جو ہے انٹیگریٹڈ فارم میں انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. بہرحال براڈ فیلڈ جو ہے یہ سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن کی ٹائپ یا ماڈیفیکیشن ہے. ان ایجوکیشن پالیسی 1979 ہاؤ مینی عربک سینٹر ور پروپوز ٹو بی اسٹیبلشڈ. تو 30 عربک سینٹر جو ہے وہ پروپوز کیے گئے تھے. وچ آف دا فالوئنگ لرننگ, اچھا یہ جو ہے پالیسی ود اسلامائزیشن, جس میں دینی مدارس کو جو ہے وہ دینی مدارس کی ڈگریز کو برابر کر دیا گیا تھا, تو یہ وہ پالیسی ہے 79 کی. اچھا, وچ آف دا فالوئنگ لرننگ ڈزنٹ فال ان سائیکوموٹر ڈومین. تو سائیکوموٹر ڈومین میں یہاں پہ کریٹنگ آئیڈیاز, تو کریٹنگ آئیڈیاز جو ہے وہ کوگنیٹیو ڈومین میں آتا ہے. ہینڈ رائٹنگ, بال تھروئنگ, اسکیچنگ, یہ فزیکل ورک ہیں, تو سائیکوموٹر میں تینوں, یہ کریٹنگ آئیڈیاز اس میں نہیں آئے گا. Which one of the levels of Bloom taxonomy requires recalling? Knowledge کی ڈیفینیشن ہے کسی جو نالج کو کس کو کہتے ہیں, ability to remember and recall. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے بلوم ٹیکسونومی میں. جو فرسٹ لیول ہے نا کوگنیٹیو ڈومین کا, ability to remember and recall, یہ نالج کی ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو بلوم ٹیکسونومی. تو یہاں پہ ریکال ورڈ یوز ہوا ہے نالج. اسی طرح انڈرسٹینڈنگ دا میننگ, یہ کمپریہنشن ہوتا ہے. یوزنگ پریویس لرنڈ انفارمیشن ان نیو یا ڈفرینٹ یا سملر سچویشن, یہ اپلیکیشن ہوتا ہے. ویلیویشن ججمنٹ کو کہا جاتا ہے. پیڈاگوجی از کنسرنڈ ود ٹیچنگ میتھڈ, گریک ورڈ ہے, 2 گریک ورڈز پیڈوز اور ایگوگ سے مل کے بنا ہوا ہے پیڈاگوجی. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈ, اور اینڈروگوجی کا ٹیچنگ ایڈلٹس. وچ ون از بیسٹ فار لارجر گروپ انسٹرکشن, یہ اس سے ریلیٹڈ, یہ لیکچر میتھڈ کا کویسچن ایک لازمی آئے گا. کویسچن آنسر میتھڈ کا پیڈاگوجی کی ڈیفینیشن, لیکچر میتھڈ, یہ لازمی کویسچن آئے گا پیپر میں. تو لارج گروپ کے لیے, جیسے کالجز میں بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے, بڑی بڑی کلاسز ہوتی ہے, یونیورسٹیز میں 200 400 بچے ہوتے ہیں, تو وہ لارجر گروپ ہے.
اس کانٹیکس میں. تو وہاں پہ جہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ لیکچر میتھڈ. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس میں ٹیچر ایکٹیو ہے، اسٹوڈنٹ اس میں پیسو ہوتا ہے. اس کے فوائد یہ ہیں کہ ٹیچر تھوڑے ٹائم میں زیادہ کنٹینٹ اپنا پریزنٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اے وی ایڈز بھی یوز کی جا سکتی ہیں. اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو جوہن ڈیوی از لرننگ ٹو ڈو بائی ڈوئنگ. جوہن ڈیوی نے کہا تھا کہ واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو بچے کو کر سکنے کے قابل بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، لرننگ ٹو ڈو بائی ڈوئنگ، بچہ پریکٹیکل ہو سکے. ایک اور ڈیفینیشن ہے ایبلٹی ٹو گین پروفٹ فرام ایکسپیرینسز، وہ بھی ان کی ہی ہے. وہ بھی آگے شاید اسی پیپر میں بھی شاید وہ کویسچن ہو. ایبلٹی ٹو گین پروفٹ فرام پاسٹ یا پریویس ایکسپیرینسز. تو لرننگ ٹو ڈو بائی ڈوئنگ جوہن ڈیوی کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہے سورس فرام وچ ایمز آف ایجوکیشن. اب میں نے کل آپ کو سوال بتایا تھا کہ یہ آپشن 4 یہ ہو سکتے ہیں یا فلاسفی، سائیکالوجی، سوشیولوجی اینڈ ہسٹری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوسائٹی ہے، تو پاسبل ہے کہ یہاں پہ جو آپشن آپ کے فلاسفی بھی آ سکتا ہے تو فلاسفی ہوگا. پھر ہم سوسائٹی سے لیتے ہیں آبجیکٹیوز. لائف از اے کنٹینیوس چینجنگ پروسیس، بلیوز آف دا پیپل ریلیٹڈ ٹو پروگریسیوزم. پیرینیلزم جو ہے نا، یہ ان کا ماننا ہے اولڈ ویلیوز کو. یہ کہتے ہیں کہ پرانی جو تاریخ ہے یا پرانی ہماری جو کتابیں ہیں، اسٹڈی آف اولڈ بکس، اسٹڈی آف اولڈ ویلیوز، یہ ٹریڈیشنل ہے، کنزرویٹو فلاسفی ہے پیرینیلزم. اسینشلزم جو ہے، اس کے بعد آتی ہے پروگریسیوزم. پروگریسیوزم کا ماننا یہ کہتے ہیں کہ لائف از کنٹینیوس چینجنگ پروسیس، زندگی مسلسل تغیر پذیر ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، لائف از ڈائنامک، زندگی تغیر پذیر ہے، تبدیل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ماننا ہے پروگریسیوزم کا. اور اسینشلزم کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارا کلچر اور ٹریڈیشن ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے. تو ان کا فوکس یوزفل کلچر ٹریڈیشن کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال پیپر میں آیا تھا کہ وچ سسٹم آف ایجوکیشن آف اے فلاسفی لیڈس ٹو یونیورسٹی ایجوکیشن. تو وہ بھی اسینشلزم ہے، یہ بھی کویسچن آ چکا ہے. اسینشلزم کا جو سسٹم ہے یہ یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. دا موسٹ ریکنسٹرکشنزم ایک چوتھی فلاسفی ہے، وہ کہتی ہے سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کو، ریفارمز پہ بات کرتی ہے. وہ پیرینیلزم اولڈ ویلیوز یا اولڈ بکس کے اوپر، اسینشلزم کلچر ٹریڈیشن کے اوپر، اور پروگریسیوزم جو ہے چینج کے اوپر، پریکٹس یا پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اوپر، اور جو ریکنسٹرکشنزم ہے وہ ریفارمز یا سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ان چاروں میں سے ایک سوال لازمی آئے گا. دا موسٹ سگنیفیکنٹ پوائنٹ آف دیوبند موومنٹ. دیوبند ایک ریلیجیس آرگنائزیشن تھی، تو اس کا فوکس بھی یہی تھا، ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹس. وچ ون واز ناٹ دا پرپز آف علی گڑھ موومنٹ ٹو پریپیئر مسلم اگینسٹ ہندوز. اگر یہ آپ چاروں آپشن پڑھیں تو اس سے ویسے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. تو یہ مسلم کو جو ہے وہ ہندوز کے اگینسٹ کرنے کے لیے اس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا. ایجوکیشنل کانفرنس 1947 واز پریزائڈڈ بائی. تو یہ کس نے پریزائڈ کی تھی؟ فضل الرحمان. سیکٹری ایجوکیشن تھے اس وقت کے فضل الرحمان. لیکچر میتھڈ از جنرلی ڈسکرائبڈ ایز ٹیچر سینٹرڈ. یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، لازمی سوال آئے گا لیکچر میتھڈ کا بھی. فارمل، انفارمل، نان فارمل سے بھی 2-3 سوال آئیں گے، پکی بات ہے. اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ویری فرسٹ لیکچر میرا اسی کے اوپر ہی ہے، فارمل نان فارمل لٹریسی ریٹ پاکستان کا، SDG MDGs، تو آپ نے دیکھے ہوں گے. تو فارمل ایجوکیشن جو باقاعدہ تعلیمی اداروں کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے. انفارمل جو آپ گھر میں فیملی سے، دوستوں سے، اپنے ہسبینڈ سے، وائف سے، بچوں سے، امی ابو سے، دوستوں سے، جو کچھ ٹی وی، ڈرامہ، فلم، مووی، بکس، جہاں سے جو کچھ آپ لیتے ہیں بغیر کسی ایڈمیشن کے تعلیمی ادارے کے، اچانک سے بیٹھے بٹھائے، سوئے جاگتے، مطلب 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کی انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. تو اس کا کوئی رول نہیں ہوتے، اس لیے نو رول آف انٹری اینڈ ایگزٹ. جبکہ فارمل کے ریجڈ رول ہوتے ہیں اور جو نان فارمل ہوتی ہے اس کے فلیکسیبل رولز ہوتے ہیں، جیسے اوپن یونیورسٹی. مسجد مکتب اسکیم واز لانچڈ ان. مسجد مکتب، مساجد کے اندر سکولز بنائے گئے تھے 1979 کی پالیسی میں. اونٹولوجی ریالٹی سے ڈیل کرتی ہے. میٹا فزکس اس کا دوسرا نام ہے. نالج جو ہے وہ ایپسٹیمولوجی سے، جبکہ ویلیوز جو ہے وہ ایکزیولوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں. تینوں برانچز ہیں فلاسفی کی.
A teacher is firstly answerable to. بچوں کو جواب دہ ہوتا ہے ٹیچر سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو. افیکٹو ٹیچنگ ریکوائرز کنٹینیوس پلاننگ. اب جو مؤثر جو ٹیچنگ ہوتی ہے نا اس کے لیے ٹیچر کو پراپر اور کنٹینیوس پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ اپنے لیسن کو اچھی طرح پلان نہیں کرے گا تو اس کی ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہوگی. تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ واز کوہلبرگ. یہ کوہلبرگ کی تھیوری جو ہے پریگماٹزم تھیوری, اسی طرح جین پیاجے کی تھیوری ہے, اسی طرح آپ کا جو جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, جوہن ڈیوی کی پروگریسیوزم ہے, یا پریگماٹزم کے بھی یہ ایکسپوننٹ ہیں, یا ایکٹیویٹی بیس میتھڈ بھی ان کا دیا ہوا ہے, ڈیمونسٹریشن میتھڈ, اور اس کے علاوہ جو لاز آف لرننگ ہے, کوگنیٹیو تھیوری آف لرننگ ہے, یہ جو برونر نے دی تھی. یہ امپورٹنٹ نیمز میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ لازمین میں سے 1-2 کویسچن آئے گا. تو مورل ڈیولپمنٹ تھیوری جو ہے وہ کوہلبرگ نے دی تھی. سوشل ڈیولپمنٹ کے سٹیپس پارٹن نے دیے تھے, اور سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری جو ہے وہ وائگوسکی نے دی تھی. اور جو لرننگ بائی امیٹیشن یا ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ وہ جو ہے وہ الفریڈ بینڈورا نے دی تھی. آبزرویشنل لرننگ جو ہے, اور لاز آف لرننگ وہ کس نے دیے تھے, تھورن ڈائک نے دیے تھے. تو مورل ڈیولپمنٹ کوہلبرگ کی ہے. ٹیسٹ دیٹ میئرز لرننگ آؤٹ کمس, وہ ٹیسٹ جسے لرننگ آؤٹ کمس ہم اسیس کرتے ہیں کہ واٹ از مین بائی لرننگ آؤٹ کمس. ویل ہمیں پتہ ہونا کہ لرننگ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. حاصلات تعلیم, آپ سبق پڑھاتے ہیں نا, چاہے آپ جس لیول پہ بھی پنجاب میں ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, تو آپ کی جو بک ہے نا اس کے ویری فرسٹ پیج کے اوپر ہر چیپٹر کے سٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے ایس ایل اوز, بچوں کے حاصلات تعلیم. اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ بیسیکلی ہمارے آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اسی طرح وہ ہوتے ہیں ایک یونٹ کے, ٹھیک ہے, ان کو یونٹ آبجیکٹیوز کہا جاتا ہے. پھر ہوتے ہیں ہر کلاس کے, ان کو کہا جاتا ہے ایس ایل اوز. تو اچیومنٹ ٹیسٹ بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایس ایل او ہمارے اصل مقاصد تھے کہ آپ بچے نے وہ ان تک بچہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو جس ٹیسٹ میں ہم صرف ایس ایل اوز میئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. اسائننگ اسٹوڈنٹ اے ورک دیٹ از ٹو بی کمپلیٹڈ ان نان اسکول آورس. 2 طرح کے ورک ہوتے ہیں, ہوتا ہے کلاس ورک, ایک ہوتا ہے ہوم ورک. تو وہ کام جو ٹیچر اپنے بچوں کو اسکول کے اندر کلاس روم کے اندر کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹاسک دیتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ورک. ٹھیک ہے, اور جو نان اسکول آورز یعنی اسکول کے بعد گھر جا کے, اس کو ہم بولتے ہیں ہوم ورک. ٹھیک ہے. لیسے فیئر ایڈمنسٹریشن, یہ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہیں. آٹوکریٹک, ڈیموکریٹک اینڈ لیسے فیئر, ایکس وائی اینڈ زی جو ہم نے نام لیے تھے. تو لیسے فیئر ایڈمنسٹریشن میں ہم نے کہا تھا کہ ٹیچر جیسے مرضی اپنا جو اس کو اچھا لگتا ہے ویسے کرتا رہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں لیسے فیئر, نو انٹرفیئرنس فرام مینیجر. انڈر دا لیٹسٹ ڈیولوشن پالیسی ایجوکیشن مینجمنٹ از ریسپانسبلٹی آف دا لیول ڈسٹرکٹ لیول پہ. 2000 میں ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی. ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں اپنے اختیارات مکمل طور پر دوسرے کے سپرد کر دینا. تو 2000 میں آپ کو پتہ ہے مشرف سے ریلیٹڈ 1-2 کویسچن آپ کے جنرل نالج میں پوچھے جائیں گے. مشرف کب پیدا ہوئے, مشرف کب آرمی چیف بنے, مشرف نے آرمی کب جوائن کی تھی, اور کون سی کمانڈ میں تھے, اور کتنے سال حکومت کی, وغیرہ وغیرہ. بگٹی کو کب قتل کیا. اس طرح کے جو سوالات ہیں, آپ میں سے جو جنرل نالج کی تیاری اچھی طرح کر رہا ہے تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی اس پہ نا ایک شارٹ سا جو اپنا نوٹس بنا کے مجھے بھی شیئر کر دیں, تاکہ سارے لوگوں کو دے دیں گے, سب کا فائدہ ہو جائے گا. جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, جو مطلب زیادہ کام کریں جنرل نالج کے اوپر, تو وہ پھر کلاس کے بعد اگر بنائے ہوئے ہیں تو مجھے شیئر کر دیں گے, ادروائز بعد میں سرچ کر کے مجھے بھیج دیں گے. 1-2 کویسچن لازمی مشرف کے بارے میں ہوگا, اور 1-2 کویسچن جو ابھی زلزلہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ترکش اور جو شام کے مسلمان ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں گھر تباہ ہیں. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوگی کافی دیر وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. وہ ایک بچی تھی, وہ نا دیوار اور جو چھت کا
کنکریٹ تھا اس کے درمیان پھنسی ہوئی تھی, اوپر سے کنکریٹ گرا ہے نا تو وہ درمیان میں پھنس گئی. اس کا پورا جسم جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا, صرف اس کی جو گردن ہے, سر ہے, وہ باہر تھا. شی واز نیئر ٹو ڈیتھ. اور اس کا والد جو ہے اس کو کلمہ پڑھا رہا تھا, اس نے کلمہ پڑھایا اور اس نے چیختے چلاتے روتے ہوئے کلمہ پڑھا. 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, میں شیئر بھی کر دوں گا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. تو ان سے ریلیٹڈ بھی کویسچن آئے گا. پرائیویٹ اسکول, اچھا یہ ڈسٹرکٹ, یہ مشرف نے جو ہے وہ کیا تھا, ڈسٹرکٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو پرائیویٹ اسکول, جی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ Yes, sir. My screen is blank. Do you showing any kind of slide? آپ ری جوائن کر Like لیں. now is this one? Yeah. Thank اسکول, you. پرائیویٹ Now this one is Private school in Pakistan were nationalized under the Education Policy 1972. 1972 کی پالیسی میں پرائیویٹ اسکولوں کو نیشنلائز کیا گیا تھا. واٹ از مین بائی نیشنلائزیشن؟ تمام پرائیویٹ اسکول کالجز یہ گورنمنٹ کی تحویل میں آ گئے تھے. جو ان کے مالکان تھے ان کو انسینٹیو دے کے ان سے یہ اسکول سرکاری اسکول بنا دیے گئے تھے. پھر 1979 کی پالیسی میں, اس سے جو ویری نیکسٹ پالیسی ہے, اس میں ڈی نیشنلائز کر دیا گیا تھا. کیا مطلب کہ دوبارہ پرائیویٹ لوگوں کو, یعنی 1972 سے 1979 تک کسی بھی پرائیویٹ شخص کو اسکول کالج کھولنے کی پرائیویٹ اجازت نہیں تھی. پھر 1979 میں ڈی نیشنلائزیشن کے تحت ان کو اجازت دے دی گئی. اور اب آپ کو پتہ ہے خیر سے راج ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ. انفارمل ایجوکیشن یہ لائف لانگ ہوتی ہے, برتھ ٹو ڈیتھ ہوتی ہے. اور وائل ڈیولپنگ اے کریکولم یور فرسٹ اسٹیپ وڈ موسٹ لائکلی ٹو بی, کون سا ہونا چاہیے؟ سلیکشن آف آبجیکٹیوز ہوتا ہے. بجٹنگ, کل ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی, انکم اور ایکسپینڈیچر کا جو ایسٹیمیشن ہے اس کو بجٹ کہا جاتا ہے. یہ آپ سے میرا سوال ہے, میں اس کو چلیں ہائڈ کر دیتا ہوں. فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن وچ ڈیلز ود دا نیڈز اینڈ انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ. یہ فلاسفی ہوگی, سائیکالوجی ہوگی, سوشیالوجی ہوگی یا ہسٹری؟ psychology. Yes. An experience is better than ton of the theory of ton of a theory. Yes, an experience is better than a ton of theory. Are famous words of جوہن ڈیوی. جوہن ڈیوی کے یہ بڑے مشہور الفاظ ہیں کہ ایک تجربہ آپ کی ہزاروں تھیریز سے زیادہ بہتر ہے. The authorized person in school for recording the staff performance. اسکول کے اندر ایک authorized person کون ہوتا ہے جو اپنے اسٹاف کی پرفارمنس, اب اسٹاف سے مراد صرف ٹیچر نہیں ہے, اس کا کلرک بھی ہے, اس کے کلاس 4 بھی ہیں, اس کا سیکورٹی گارڈ بھی ہے, اس کا لیب اٹینڈنٹ بھی ہے, یہ سارے اسٹاف میں آتے ہیں, تو وہ ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے. آل دا ایکٹیویٹیز کنڈکٹیڈ آئدر ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا اسکول planned by the school to achieve the goals and objectives are termed as. کیا کہا جائے گا اس کو؟ کل میں نے بتایا تھا. یس, کریکولم. تو کس نے کہا تھا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا اسکول کی بات کس نے کی تھی, کرنے یا ٹابا نے؟ کرنے کی تھی. ٹابا واز اے فیمیل. ٹابا واز اے فیمیل, ٹھیک ہے. ہائلڈا ٹابا ایک فیمیل تھی, اور فیمیل گھر کے اندر رہتے ہیں. اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہو نا کہ کر ہے یا ٹابا ہے, تو وہ شی واز اے لیڈی. اور فیمیل کمروں میں ہوتی ہیں, گھر کے اندر ہوتی ہیں, تو وہ انہوں نے گھر اسکول کے باہر کی بات نہیں کی, اسکول کے اندر کی ہی بات کی ہے. اور کر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اندر باہر, اسکول کے اندر باہر, اور ٹابا نے کمرے کے اندر یا باہر یعنی کلاس روم کے اندر باہر کی بات کی تھی. انسپیکشن آفیسر آف دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جو اسکول وزٹ کرنے آتے ہیں نا آفیسرس, وہ لکھتے ہیں لاگ بک, ٹھیک ہے. جیسے اے او آتا ہے نا تو وہ لاگ بک لکھتا ہے, ڈی او سی او ڈی سی آتا ہے تو وہ لاگ بک لکھتا ہے. اور اگر کوئی محکمے سے ہٹ کے کوئی اور بندہ, کوئی سیاسی رہنما آ جاتا ہے, کوئی مذہبی رہنما آ جاتا ہے, کوئی علاقے کا بڑا آ جاتا ہے, تو وہ اپنے جو آبزرویشن ہے نا اسکول کے بارے میں وہ وزٹر بک کے اندر لکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جو ہیڈ ہے وہ اپنے اسٹاف کو جو آرڈر کرتا ہے, ڈائریکشنز لکھتا ہے نا, وہ اس کے اندر
آرڈر بک کے اندر کرتا ہے. لاگ بک محکمے کے افسر، محکمے کے علاوہ باقی لوگ جو آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اسکول کو، وزٹر بک، اور جیسے ہسپتال کا کوئی عملہ آ جاتا ہے وہ لکھتے ہیں. آرڈر بک کون کرتا ہے؟ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ اپنی ٹیمز کو. دا فاؤنڈر آف پریگمیٹزم، بیسیکلی چارلس سینڈرس بائرس ہیں پریگمیٹزم کے، لیکن اگر وہ آپشن میں نہ ہو تو پھر جوہن ڈیوی ہوتا ہے. جوہن ڈیوی بھی اس کے سپورٹر تھے پریگمیٹزم کے. نان فارمل ایجوکیشن، اب یہ فیو رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ، ٹھیک ہے، فیو یا فلیکسیبل فیو رولز آتا ہے اس کا کہ فیو رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ اس کی نان فارمل ایجوکیشن کے. کمپوننٹ آف کریکولم اسٹارٹ فرسٹلی فرام، کمپوننٹ 4 ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آبجیکٹو، کانٹینٹ، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر پیپر میں آتے ہیں. اب اس پیپر میں یہ دوسری مرتبہ پوچھا جا رہا ہے. پہلے پوچھا گیا کہ کون سا کمپوننٹ نہیں ہے، اور یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ پہلا کون سا ہے. کریکولم پلاننگ از ریلیٹڈ ٹو، کریکولم پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ایشوز کو لانا ہوتا ہے، کنٹینٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، سلیبس کو، یا ایکسپیرینسز آف لرنرز کو. تو ہم ایکسپیرینسز آف لرنر کو دیکھتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے کریکولم پلاننگ سے. سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن، یہ بھی دوسری مرتبہ آ رہا ہے، از ریلیٹڈ ٹو لرنرز، یہ لرنر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں سائیکالوجیکل فاؤنڈیشنز. یہ اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے، سائیکالوجیکل فلاسفیکل. ان ایجوکیشن the guidance has major function for improving the quality of learning. تو ان ایجوکیشن کے اندر جو گائیڈنس کا میجر رول ہے وہ کس چیز کو بہتر کرنا ہے؟ لرننگ کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. جی کوشچن نمبر 43 کروا رہے ہیں نہیں، 41 پہ ہیں ابھی ہم. اوور آل ڈیولپمنٹ ان اسٹوڈنٹ از اچیوڈ تھرو پروجیکٹ میتھڈ. اب جو ہے وہ ڈفرینٹ، یہ یہاں پہ میتھڈ ہے، لیکچر میتھڈ ہے، ڈسکشن ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، پروجیکٹ ہے. تو اوور آل ڈیولپمنٹ کی جب بات کی جا رہی ہے تو چونکہ اس میں بچے کے 3 طرح بچے جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. 3 طرح کے جو لرننگ ڈومینز ہیں نا وہ 3 ہیں، کوگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر. تو پروجیکٹ میتھڈ اس کا بیسٹ آنسر بنتا ہے، کیونکہ اس میں تینوں کے تینوں بچے سوچتے بھی ہیں، تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اپنے رولز کو اپلائی کرتے ہیں، اپنی تھنکنگ کو اپلائی کرتے ہیں، پریکٹیکل ورک بھی کرتے ہیں، اور گروپ کی شکل میں بھی کام کرتے ہیں. تو سارے کے سارے اوور آل ڈیولپمنٹ بچے کی پروجیکٹ میتھڈ میں انشور ہوتی ہے. اینڈ ایلیمنٹ آف فیئر اینڈ ایگزائٹی از فاؤنڈ ان انسپیکشن. یہ کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ انسپیکشن میں فیئر اور خوف ہوتا ہے، جبکہ جو سپرویژن ہے اس میں یہ خوف نہیں ہوتا. ایٹ پریزنٹ ڈیولپنگ اسکول کریکولم از ریسپانسبلٹی آف کریکولم ونگ. اب پاکستان میں ایک ادارہ ہے، 1967 میں یہ ادارہ بنا تھا. اس کا نام ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، NBCT. اسلام آباد میں ہے. اس کا شارٹ فارم یا شارٹ نیم اس کا کریکولم ونگ اس کو کہا جاتا ہے. تو اسکول لیول پہ یہ ریسپانسبل ہے، جماعت EC سے لے کر 12ویں جماعت تک ہمارا کریکولم کون بنانے کا ریسپانسبل ہے؟ کریکولم ونگ. میں اس کے بارے میں مزید آپ کو تھوڑا سا بھی بتاتا ہوں. یونیورسٹی لیول پہ ہے HEC، ہائر ایجوکیشن کمیشن. اب یہ جو کریکولم ونگ ہے اس کے نا صوبوں میں، ہر صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس کے ذیلی ادارے ہیں. جیسے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو PCTB ہے، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک. 2010 میں ایک ترمیم آئی تھی، اس ترمیم کو کہتے ہیں 18ویں ترمیم، 18th امینڈمنٹ، جس میں آرٹیکل 25 ہے. پاکستان کو کون سا آرٹیکل اس چیز کے بارے میں ہے کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے بچوں کو فری تعلیم دینا؟ تو وہ 25A ہے. کب آیا تھا یہ؟ 2010 میں. کس ترمیم کے تحت آیا تھا؟ 18ویں ترمیم کے تحت. سوال آئے گا پیپر میں انشاءاللہ. تو اس کے تحت اب کریکولم ونگ سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ لے کے کس کو دے دی گئی ہے؟ پروونشل سینٹرز کو. ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے صوبے ہیں نا، صوبوں کو اختیار ہے اب. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے پوچھا جائے سوال کہ وچ گورنمنٹ از ریسپانسبل فار کریکولم ڈیولپمنٹ، تو پھر آپ کہیں گے پروونشل گورنمنٹ. یہ نقطہ میرا بتانے کا تھا کہ وفاق نے اختیارات جو ہے وفاق سے لے کر 18ویں ترمیم نے کس کو دے دی؟ صوبوں کو. یہ وفاقی ادارہ ہے پورے ملک میں. فیڈرل جو ادارہ ہوتا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صوبے کا جو ادارہ ہے وہ ایک صوبے کے اندر کام کرتے. تو کریکولم ونگ ایک فیڈرل ادارہ تھا. اپنے مائک آپ لوگ آف رکھیں گے پلیز.
اور جو پروونشل ادارہ ہے جیسے پنجاب کے اندر ہے NBCT نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، تو وہ ریسپانسبل ہے 2010 سے آنورڈ. اور اگر پوچھا جائے ادارہ کون سا ہے تو کریکولم ونگ، اور اگر پوچھا جائے گورنمنٹ کون سی ہے تو پروونشل. ٹیم ٹیچنگ از ٹیچنگ اسٹریٹجی. ٹیم ٹیچنگ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اساتذہ مل کے ایک ہی کلاس کو پڑھاتے ہیں تو وہ ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے. یہ ٹیچنگ اسٹریٹجی کہلاتی ہے. اسی طرح ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ مائکرو ٹیچنگ از اسٹریٹجی میتھڈ ٹیکنیک، تو وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. ٹیم ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے. بعض وقت خالی ایک دفعہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ ٹیچنگ از، تو ٹیچنگ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ بھی اسٹریٹجی ہے، ٹیم ٹیچنگ بھی اسٹریٹجی ہے، اور مائکرو ٹیچنگ اگر آ جائے تو وہ ٹیکنیک ہوگا. یہ آپ لوگوں کو میں نے لیکچر میں بھی بتایا ہوا ہے، جو ہمارے آن لائن لیکچر ہوتے ہیں ان میں ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں ساتھ یہ چیزیں. چینج ایجنٹ ٹیچر کو کہا جاتا ہے. چینج ایجنٹ ہمارا کون ہے؟ ٹیچر کہلاتا ہے. ہو ڈکلیئرڈ کریکولم ایز ریٹن پلان. تو یہ اسمتھ نے کہا تھا کہ کریکولم ایک ریٹن پلان ہے ٹیچر کے لیے، اسی کو لے کے وہ پڑھاتا ہے. فاؤنڈر آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری، تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتایا، تو جین پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی تھی. ہیڈ آف سیکنڈری اسکول باؤنڈ ٹو ٹیچ 6 کلاسز ان اے ویک از ریٹن ان ایجوکیشن کوڈ. کہ سیکنڈری اسکول اب جو ہے نا یہ 12 لکھا ہوا ہوتا ہے، جو 2000 آئی تھنک 18 یا 19 یا 20 میں ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، اس کے مطابق اب جو ہیڈ آف سیکنڈری اسکول ہے اس کو 12 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں ایک ہفتے میں. بہرحال جو پرانی بکس ہیں ان میں ابھی تک جو ہے وہ 6 ویک ہی لکھا ہوا ہے. چونکہ اب جیسے دیکھیں یہ کوالیفائی BEd اور MAd یہ لکھی ہوئی ہیں 2002 3 4 کی. اب اس وقت جو چیزیں تھیں ظاہر ان میں کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ایک پیپر سیٹر پیپر بنائے گا نا تو اس نے کسی ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے، اور وہاں سے یہی جو آبجیکٹیو بکس ہوتی ہیں نا ان کے MCQs ہوتی ہیں. تو 2-4 MCQs ہر پیپر میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب وہ ان کا جو درست جو اگر آپ لکھ کے بھی آئیں گے تب بھی آپ کا غلط ہو جاتا ہے. خیر یہ ہم اینڈ پہ پیپر سے 1-2 دن پہلے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تو ہیڈ آف سیکنڈری اسکول جو ہے یہ 6 کلاسز پڑھائے گا، 6 پیریڈ پڑھائے گا ایک ہفتے میں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ایجوکیشن کوڈ میں. ایجوکیشن کوڈ ایک بک ہوتی ہے جس کے اندر تمام تر جو نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں نا محکمے کے رولز ریگولیشن کے، وہ سارے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. امپیکٹ آف افیکٹو ٹیچنگ کین ارجنٹلی بی ایگزامن تھرو. افیکٹو ٹیچنگ کا ایک مؤثر ٹیچنگ کیسے ہم ایگزامن کر سکتے ہیں؟ تو کلاس ڈسکشن سے ہم کر سکتے ہیں. اچھا کتنے لوگ آپ لوگوں کو شو ہو رہے ہیں کلاس میں؟ مجھے صرف شو ہو رہے ہیں اس وقت 6. میرے خیال میں مور دین 60 ہوں گے آئی تھنک، لیکن مجھے 40 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلاس ڈسکشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا انوالو ہیں ڈسکشن کے اندر یا نہیں ہے انوالو. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچنگ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیچنگ جس میں بچہ خاموش ہوگا افیکٹو نہیں سمجھی جاتی آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے، یعنی جس میں بچے بھی ساتھ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے بچے اپنے کام مصروف ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ بچے ٹیچر کے ساتھ انگیج ہیں. Confirmation of an employee already on the job is made when he or she completes. تو ایک سرکاری ملازم، اس کو ہم کہتے ہیں پروبیشن پیریڈ. تو یہ 2 سال ہوتا ہے. 2 سال جب آپ جو ہے وہ سروس کرتے ہیں تو آپ انڈر آبزرویشن رہتے ہیں فرسٹ 2 ایئر ریگولر ہونے کے بعد بھی، اس کو ہم کہتے ہیں پروبیشن پیریڈ. تو ڈسکشن میتھڈ از یوزفل فار. ڈسکشن میتھڈ جو ہے وہ ہائر کلاسز کے لیے یہ 2 سال ہی ہے. سر یہ 2 سال تو ہے سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ویری تو نہیں کرتا کہ تمام سکیلز کے لیے یہ 2 سال ہے یا یہ سیم ہی ہوتا ہے؟ پروبیشن پیریڈ دیکھیں ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ پیریڈ، ایک ہوتا ہے پروبیشن پیریڈ. کانٹریکٹ پیریڈ ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ 2 سال، کہیں پہ 5 سال، کہیں پہ 3 سال، کہیں پہ 1 سال. تو یہ جو ہے نا پروبیشن پیریڈ یہ 2 سال ہی ہوتا ہے 17 گریڈ تک. اس سے آنورڈ 18-19 کے لیے آئی تھنک 1 ایئر ہوتا ہے. ڈسکشن میتھڈ از، اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، مجھے 17 تک کنفرم ہے کہ یہ 2 سال ہوتا ہے. ڈسکشن میتھڈ از یوزفل فار ہائر کلاسز. کیونکہ ڈسکشن میں آپ بچوں کو نہیں بتاتے، بچے خود سے چیزیں یعنی پرابلم کا سلوشن خود ہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صرف ان کو موجود ہوتے ہیں ایک گائیڈ کے طور پر
آپ ان کی گروپنگ کرنے میں یا گروپنگ کے بعد ان کی ڈسکشن کو آبزرو کرنے کے لیے بس. تو یہ ہر کلاسز میں زیادہ سوٹیبل ہے, یوزفل ہے, کیونکہ بچوں کی تھنکنگ جو پاور ہے وہ اچھی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. اسکول از اے سوشل انسٹیٹیوشن فار دا پرزرویشن اینڈ ٹرانسمیشن آف کلچر. تو کلچر کی ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہے اسکول, جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کلچر سے جو سوسائٹی ہے اس کی جو ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ ان کو انہی سے ہم اپنے آبجیکٹیوز لیتے ہیں. مائک اپنے آف رکھیں, آپ کے بچے بول رہے ہیں, اچھی بات نہیں ہے یہ میں کسی کو نومینیٹ کروں تو پھر آپ کو تک فیل ہوگی. لرننگ ورکس فار چینج ان بیہیویئر. لرننگ از اے پروسیس آف پرماننٹ چینج ان بیہیویئر, ٹھیک ہے. ٹیچنگ از اے پروسیس آف ٹرانسفر آف نالج. انسٹرکشن از اے پروسیس آف گیونگ ڈائریکشن, ٹھیک ہے. یہ کچھ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوزیشن, ٹھیک ہے. تو ٹیچنگ ایک پروسیس ہے, لرننگ ایک چینج ہے. ٹیچنگ کے بعد لرننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس سارے پروسیس کو, ٹیچنگ اور لرننگ کے سارے پروسیس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. اور ڈیورنگ ٹیچنگ جو ڈائریکشن دی جاتی ہیں ان کو انسٹرکشن کہا جائے. اسٹوڈنٹس اوور آل ڈیولپمنٹ از ایمفسائزڈ ان. دو طرح کے کریکولم ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, میں نے آپ کو بتایا. تو اس میں ایک ایکٹیویٹی سینٹرڈ تھا. تو ایکٹیویٹی بیسڈ جو کریکولم ہے یہ اس میں اوور آل ڈیولپمنٹ ایمفسائز کی جاتی ہے. اٹ از سینکشن بائی دا پرنسپل آف انسٹیٹیوشن. اسکول کا ہیڈ جو ہے آپ کی لیو جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے آپ کو, یا سینکشن کرتا ہے, اجازت دیتا ہے, وہ ہوتی کیجول لیو. اس کے علاوہ کوئی لیو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ نہیں دے سکتا. وہ آپ کو دیتا ہے آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی, جس کے سائنوں سے آپ کو آرڈر ملے تھے نا, اپوائنٹمنٹ آرڈر, وہ آپ کو چھٹی اپروو کر کے دیتا ہے. چاہے میڈیکل ہے, میٹرنٹی ہے, پیٹرنٹی ہے, ارنڈ لیو ہے, اسٹڈی لیو ہے, کوئی بھی ہے, ایکس پاکستان ہے, وہ آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی اپروو کرتی ہے. کیجول لیو صرف آپ کا ہیڈ کرتا ہوتا ہے. کیجول لیو سال میں 25 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو میٹرنٹی لیوز ہیں یہ 90 ڈیز ہوتی ہیں. میڈیکل لیوز جو ہے وہ یہ کسی بھی صورت پہ ریجیکٹ نہیں کی جاتی. یہ سوال جو میں نے بتائے ہیں پیپر میں آ چکے ہیں. اتھینٹک سورس آف نالج اکارڈنگ ٹو اسلامک فلاسفی. اسلامی فلاسفی کے نزدیک وہی ریویلڈ نالج وہ اتھینٹک ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ فار ریکروٹنگ اے ٹیچر. ٹیچر کی ریکروٹمنٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ویکینسیز. بلکہ یہ نہیں ہوگا, آپ اس کو جاب ایڈورٹیزمنٹ کریں گے, کیونکہ اسٹیپس پوچھے گئے ہیں تو اسٹیپس میں جو ہے یہ نہیں آتا. اس کے بعد ہے کنٹینیوس ایفرٹ ڈیزائن ٹو امپروو امپلائز کمپیٹنسی. تو وہ مسلسل ایجوکیشن یا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ایک انڈیویجولز کی, ایک امپلائی کی کمپیٹنسی کو کیا کرے, پالش کرے یا امپروو کرے, اس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے. ٹریننگ کہتے ہیں کہ کیسے میں اپنی موجودہ جاب میں نے کرنی ہے, پرفارم کیسے کرنی ہے. آپ جب آپ کی جاب ہوئی تھی, آپ میں سے موسٹلی ٹیچر ہیں آئی تھنک, یا جو نہیں ہیں تو پرائیویٹ اسکول میں بھی ہوں گے, تو ٹریننگ سب سے پہلا 20, یہ بھی سوال ایک دفعہ پیپر میں آ چکا ہے, آئی تھنک سو آ چکا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, کہ پنجاب کے اندر جو انڈکشن ٹریننگ ہے ٹیچرز کی وہ کتنے دن کی ہوتی ہے, کتنے دن کی ہوتی ہے؟ سر 4 ویک 28 days 4 weeks. کنٹینیوس ایفرٹس ڈیزائن ٹو امپروو امپلائز کمپیٹنسی, یہ ٹریننگ کو کہا جاتا ہے. ٹریننگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ اپنی کرنٹ اسکل بیٹر وے میں پرفارم کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ فیوچر رسپانسبلٹیز کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایستھیٹک از اے اسٹڈی آف ویلیو ان ڈریم آف بیوٹی. اب ہم نے پڑھا تھا ایکزیولوجی. ایکزیولوجی فلاسفی کی برانچ ہے, اس کی فردر 2 ٹائپس ہیں, ایستھیٹکس اینڈ ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس. تو ایتھکس ڈیل کرتی ہے مورالٹی کے ساتھ, گڈ بیڈ کے ساتھ, رائٹ رانگ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ایستھیٹک بیوٹی کے ساتھ. اینڈ ایتھینٹک نالج از گینڈ تھرو امپیریکل ایکسپیرینسز. وہ تجربات جو ہم اپنے آنکھ سے یعنی دیکھنے سے, کان سے یعنی سننے سے, زبان سے یعنی بولنے سے, ہاتھوں سے یعنی چھونے سے, اور پھر زبان سے یعنی چکھنے سے لیتے ہیں, وہ یعنی حواس خمسہ 5 سینسز سے
جو ہم لیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں امپیریکل نالج یا امپیریکل ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے, امپیریکل نالج یا ایکسپیرینسز کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم اپنے سینسز سے لیتے ہیں, اور یہ اتھینٹک نالج کنسیڈر کیا جاتا ہے ان چاروں میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک چھٹی حص انسان کے اندر ہوتی, کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ Yes, reasoning is a sixth sense. Psychology, which describe the cause of mental illness or abnormal behavior, is related with clinical psychology. The heart of administration is decision making. Heart of administration decision making ہے, اور heart of management جو ہے وہ planning کو کہا جاتا ہے. important ہیں دونوں. heart of administration decision making, heart of management planning. Assessment that monitor the learning process during instruction. یاد رکھیے گا جب بھی فارمیٹو ورڈ ہے نا, اس میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی اسٹیم میں, اسٹیٹمنٹ میں. یا تو مانیٹر کا لفظ ملے گا, ٹھیک ہے, یا لرننگ پروگریس کا ملے گا, یا ڈیورنگ کا ملے گا. یہاں پہ تینوں ہی موجود ہیں, ٹھیک ہے. فارچونیٹلی یہاں پہ تینوں ہی موجود ہیں, مانیٹر, لرننگ پروگریس یا پروسیس, یا ڈیورنگ. یہ 3 ورڈز آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ فارمیٹو ہوگا. پلیسمنٹ سٹارٹ میں ہوتی ہے, ڈائگنوسٹک, میڈیکل یا پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز کو میجر کرنے کے لیے اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور سمیٹو ججمنٹل اینڈ پہ ہوتی ہے. سینٹرل پرپز آف ایوری انیکڈوٹل ریکارڈ از ٹو ہیلپ دا انٹائر اسکول اسٹاف ٹو obtain بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف اے گیون اسٹوڈنٹ. ایک گیون اسٹوڈنٹ کی جو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے ہمیں کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے, انیکڈوٹل ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے. یہ کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں اس کو. which is an individualizing and socializing process that does personal advancement as well as social living. وہ کون سا عمل ہے جس سے انڈیویجول اور سوشل جو پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا, اور پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے ایک سوشل لیونگ میں, تو وہ ایجوکیشن ہے. سوشل لیونگ سے مراد اسکول ہے, انڈیویجول سے مراد اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, سوشلائزیشن سے مراد اوور آل سوسائٹی کے لیے ہم جو ہے وہ امپرومنٹ لا رہے ہوتے ہیں, بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے پرابلم کا سلوشن نکال رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایجوکیشن ہے. اٹ از اے ٹیچر ہو پرووائڈز اے کائنڈ آف اسٹیمولیشن دیٹ ول انیبل دا چائلڈ ٹو بیکم این ایکٹیو لرنر. ٹیچر ہی ہوتا ہے جو بچے کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایک ایکٹیو لرنر بنے. واٹ از مین بائی ایکٹیو لرنر؟ وہ لرنر جو کویسچن آنسر کرے, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کریٹیکل پیڈاگوجی, تو پالو فرائر نے یہ دی تھی ٹرم. کس نے دی تھی؟ پالو فرائر نے, PAULOFRIERE. تو اس نے یہ دی تھی ٹرم کریٹیکل پیڈاگوجی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یوں سمجھ لیں یہی کریٹیکل پیڈاگوجی ہے, ٹھیک ہے, کہ ٹیچر اسٹیمولیٹ کرے بچے کو کہ بچہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کیوں ہے, کیسے ہوا, کب ہوا, کس نے کیا تھا, اس کے کیا نفع نقصانات کیا ہیں. یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ یا کریٹیکل پیڈاگوجی. تو یہ ٹیچر ہی ہوتا ہے جو کہ بچے کو ایکٹیو لرنر بناتا ہے. ایپٹیٹیوڈ از دا کریکٹرسٹکس اور کوالٹی which is one aspects of individual's whole personality. ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں دونوں. ایپٹیٹیوڈ کون بتائے گا جی؟ کوئی پاسٹ, کوئی پچھلے بیچز کا میرا اسٹوڈنٹ جی. ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ میں فرق ایک لائن میں بتانا ہے صرف. سر ایپٹیٹیوڈ ریفرز ٹو یور پوٹینشیلز, اور جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ آپ کا بیہیویئر ہے. I think نہیں بیہیویئر نہیں ہے, تھنکنگ ہے. تھنکنگ ہے آپ کی. there is difference between attitude and behavior. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن ایپٹیٹیوڈ, ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں ڈفرینس ہے. چلیں ڈسکشن میں ہم نہیں جاتے, میں بتا دیتا ہوں سب کو. ایپٹیٹیوڈ کہتے ہیں ایک انڈیویجول کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو, بہت سادہ الفاظ میں, ٹھیک ہے. یہ بچہ کل کو ڈاکٹر بنے گا, یہ بچہ بڑا ہو کے پائلٹ, انجینئر یا زون آف ایجوکیشن لکھے گا, فرض کریں. اچھا, اب یہ ایپٹیٹیوڈ ہے, یعنی وہ رائٹر ہے, وہ آرٹسٹ ہے, وہ اسپورٹس مین ہے, وہ سائنٹسٹ ہے, وہ ڈاکٹر, انجینئر ہے, جو بھی ہے بننے والا ہے. تو ایک بچے کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیوچر پوٹینشیل, ٹھیک ہے, یا فیوچر ایبلٹی. تو یہ ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ, وہ ٹیسٹ جو فیوچر ایبلٹی یا پوٹینشیل کو میجر کرتا ہے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے.
انشاءاللہ پیپر میں آئے گا. اچھا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ، تھنکنگ، تھاٹ، ایموشنز کو کہا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ میرے اسٹوڈنٹ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اب میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ میں آپ کے بارے میں اپنی تھنکنگ چینج کروں گا. آواز نہیں آ رہی. سر پانی پی رہے ہیں. سر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اب آ رہی آواز؟ جی آواز آ رہی ہے اب بھی آواز نہیں آ رہی. سر کا مائک آف ہے. سر اب آ آپ کا رہی ہے مائک آواز؟ آف ہے. اب آن ہے مائک، آواز آ رہی ہے میری؟ ہینڈ ریز کرتے ہیں. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کیا بولا؟ اب تو آ رہی ہوگی. جی آواز آ رہی ہے اب؟ یس سر آ رہی جی ہے. اب آئی. جن کو نہیں آ رہی وہ ری جوائن کر لیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے ایپٹیٹیوڈ کی، سمجھ ایٹیچیوڈ لگ گئی تھی؟ ایٹیچیوڈ. ایپٹیٹیوڈ تک کلیئر ہو گیا تھا؟ یس سر آ رہی ہے. اچھا ایٹیٹیوڈ جی کہتے ہیں سر آ فیلنگ رہی یا ہے. ایموشنز کو، ٹھیک ہے؟ یعنی میری جو ذہنی جی کیفیت جی ہو ہوتی سر ہے ہو نا، گیا ہے. وہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، اور اس میری جو فیلنگ، تھنکنگ یا تھاٹ کو کہا جاتا ہے ایٹیٹیوڈ. اور جو میرا بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ میری اس ایٹیٹیوڈ یا ان فیلنگ یا ایموشنز کی بیس پہ جو میرے فزیکل ایکشنز ہوتے ہیں وہ میرا بیہیویئر کہلاتا ہے. تو ایکشن. یس ایکشن. تو ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ فیوچر پوٹینشیل کے لیے، اور یہ انڈیویجول کی ہول پرسنالٹی کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایٹیٹیوڈ فیلنگ کو کہتے ہیں. سینٹرل آئیڈیا آف اینیکڈوٹل ریکارڈ از ٹو آبزرو دا چائلڈ constantly and to keep a written record of events as they occur from day to day. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ anecdotal لکھا جاتا ہے، یہ کل بھی میں نے بتایا تھا. effective supervision required the release of professional potential of teachers. تو وہ جو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اساتذہ کے اندر، جو پروفیشنل پوٹینشیل ہے یعنی ٹیچنگ سکلز جو ہیں ان کے اندر موجود، ان کو باہر نکالنے کی کوشش ہوتی ہے افیکٹو سپرویژن میں. The Commission on Student Problem and Welfare was set up by the Ministry of Education, Government of Pakistan under a notification in December 1962. 1962 میں یہ اسٹوڈنٹ کے ویلفیئر اور پرابلم کے سلوشن کے لیے ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا. ایکسکیوز می سر. جی سر سلائیڈ اوپر کریں، 70 کے بعد نظر نہیں آ رہا. جی سر شو ہو رہا ہے. یہ اسکرین شاٹ اس کے نہیں بنانے. دا بیسٹ میئر ٹو اوائڈ گیسنگ ان اسٹرکچرڈ ریسپانس ٹیسٹ از ٹو یوز کمپلیشن. گیسنگ کریکشن کے لیے ہم کمپلیشن ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. اب یہ جو کمپلیشن آئٹم ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ دو طرح کے نہیں ہوتے، سوری. فل ان دا بلینکس کو کمپلیشن آئٹمس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فل ان دا بلینکس میں ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا ریسپانس لکھتا ہے، تو اس میں گیس نہیں لگایا جا سکتا ایز کمپیئر ٹو ایم سی کیوز ٹرو فالس یا میچنگ کالم ٹریڈیشنلی. اچھا یہ کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں، اس میں سے یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھیں. تو موسٹ وائڈلی جو میتھڈ ہے وہ ایم سی کیوز یوز ہوتا ہے. یہ امریکن نے انٹروڈیوس کروایا تھا ایم سی کیوز ٹیسٹ، اور امریکہ کے اندر آج بھی یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے طور پر ایم سی کیوز جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی ہے، یعنی ایم سی کیوز میں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ایم سی کیوز بیسڈ. اور ہمارے ہاں بھی جیسے آپ دیکھ لیں پی پی ایس سی کا ایگزام بھی ایم سی کیو بیسڈ ہے. اسی طرح ایم سی کیوز میں جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو اسٹیم کہا جاتا ہے، درست جواب کو جو ہے وہ آنسر کہا جاتا ہے، انکریکٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈسٹرکٹر کہا جاتا ہے. اور اس میں جو اس سے نا ریلیٹڈ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک ہے فیسیلٹی انڈیکس ڈسکریمنیشن اور افیکٹونیس آف ڈسٹرکٹر. یہ اس کی تین خصوصیات ہوتی ہیں ایم سی کیوز بیسڈ اسیسمنٹ کی. تو جو اس میں ہے نا سب سے پہلے ڈسکریمنیشن مارکس، یہ ٹیسٹ کی بیسیکلی خصوصیات ہوتی ہیں. ڈسکریمنیشن مارکس یہ سوال پیپر میں آئے گا لازمی، یہ میں بتا رہا ہوں. 3 سے لے کر 7 تک. اگر ہمارے پاس کی ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ ویلیو کیسے فائنڈ کی جاتی ہے، کیلکولیٹ کی جاتی ہے، یا آپ لیکچر دیکھ لیں گے. تو 0.3 سے 7 تک اگر ویلیو ہمارے پاس آتی ہے تو
تو اٹ مینس ہمارا جو سوال ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے, ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, آئٹم از ایکسیپٹیبل, ٹھیک ہے. اور اگر اس کی 0.3 سے ویلیو کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آئٹم بہت مشکل ہے, سوال بہت مشکل ہے, بہت تھوڑے بچوں نے جواب دیا اس کو. اور اگر یہ 0.7 سے زیادہ ہو, اس کا مطلب بہت سارے بچوں نے جواب دے دیا, اس کا مطلب آسان ہے. ایزی ہوگا 0.7 ٹو ابو 0.7 ویلیو اگر فیسیلیٹی انڈیکس کی ہمارے پاس یہ اس کی جو ہے وہ ویلیو آتی ہے فیسیلیٹی انڈیکس کی. اگر 0.3 سے کم ہے تو یہ ایزی ہوگا, 0.7 سے اوپر ہے تو یہ جو ہے وہ الٹ میں نے بتا دیا, 0.3 سے نیچے ہے تو ڈیفیکلٹ, 0.7 سے اوپر ہے گونگے بہرے سن رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ غلط بتا رہے ہیں. 0.3 سے نیچے جو ہے یہ ڈیفیکلٹ ہوگا. سر مجھے تو سلائیڈ ہی شو نہیں ہو رہی, میں تو تب سے ڈھونڈ رہی ہوں, یہاں پہ نہیں مجھے تو لکھا کوسچنز ہی نہیں شو ہو رہے. یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا, میں وربلی بتا رہا ہوں. 0.3 سے 7 تک اس کی رینج ہوتی ہے, ویلڈ رینج یا ایکسیپٹڈ رینج. اور جو 0.3 سے کم اگر ویلیو ہے تو وہ اٹ مینس کہ ہمارا سوال مشکل ہے, 0.7 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہمارا سوال ایزی ہے. اور اگر اس کی ویلیو 0.5 ہے تو یہ پرفیکٹ ہے. اسی طرح ڈسکریمنیشن کی ویلیو 0.3 سے 1 تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹریڈیشنلی سپرویژن از کریکٹرائز بائی, ٹریڈیشنلی سپرویژن جو ہے اس کا اوائل میں اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے, گائیڈنس اینڈ سپورٹ ہے, ٹھیک ہے. اب جو اس کا مطلب ہے تو کانسیپٹ آف ایجوکیشن ایز ویوڈ بائی جوہن ڈیوی, ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز, یعنی یہ وہی پریکٹیکل چیز ہو گئی کہ ریکنسٹرکٹ کرنا, جو انہوں نے سیکھا سمجھا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا اپنے انداز میں, ایک نیو یا ڈفرینٹ سچویشن میں اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ ان سے کچھ گین کرنا. بینوولنٹ فنڈ, یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیے جاتے ہیں, یا اگر ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو جو ہے وہ فیونیریل پریئر جو چارجز ہوتے ہیں جنازے تدفین وغیرہ کے, اور اس طرح جو اس کی بچی کی شادی ہوتی ہے کسی اس کی سرکاری ملازم تو اس کو گرانٹ دی جاتی ہے, تو اس کو بینوولنٹ فنڈ کہا جاتا ہے. تو یہاں آپشن میں ہے کہ یہ کس مد میں دی جاتی ہے, تو یہ آل آف دیز اس کا جواب ہے. مائکرو ٹیچنگ از اے ٹیکنیک, یہ بھی میں بتا رہا تھا کہ مائکرو ٹیچنگ ایک ٹیکنیک ہے, اور یہ لازمی ایک کویسچن آئے گا کہ یہ کب کس نے دی تھی, کب آئی تھی جی مائکرو ٹیچنگ. 1961 میں ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے. اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹ کتنے ہوتے ہیں 5 to 10, ٹائم کتنا ہوتا ہے 5 to 10 منٹس, ٹھیک ہے. اور اس کا فوکس کیا ہوتا ہے, ایک اسکل کے اوپر. کتنی اسکلز اس میں سیکھی جاتی ہیں, صرف ایک اسکل. تو اس میں جو ہے کنٹینٹ کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا, کس کے اوپر کیا جاتا ہے, اسکل اورینٹڈ ہے, اسکل کے اوپر. اور یہ کس لیے یوز کی جاتی ہے, یہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور یہ کس کا پروڈکٹ ہے, یہ ایجوکیشنل ریسرچ کا پروڈکٹ ہے, ریسرچ سے یہ ہمیں ملی ہے, ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں کی انوینشنز ہیں, انہوں نے خود جو ہے وہ اس کو دے دی ہیں, وہ خود کوئی نہ کوئی پریکٹس دی ہے, لیکن یہ باقاعدہ ایک ریسرچ سے ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے انٹروڈیوس کروائی تھی. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پاس پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں مائکرو ٹیچنگ سے متعلق. پیپلز نیشنل یونیورسٹی, پیپلز اوپن یونیورسٹی یا پیپلز نیشنل یونیورسٹی, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پہلا نام تھا. 1972 کی پالیسی میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی. 1972 میں کی جو پالیسی میں یہ منظور ہوئی, 1974 میں یہ بنی, اور 1977 میں اس کا نام جو ہے پیپلز اوپن یونیورسٹی سے یا پیپلز نیشنل یونیورسٹی سے AIOU علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا. اور یہ کس نے رکھا تھا, ذوالفقار علی بھٹو, ZA بھٹو نے. تو یہ پاکستان کی اور ایشیا کی, جی سر یہ 70 سے آگے MCQ شو نہیں ہو رہے سر. اچھا چلیں ٹھیک, ایک منٹ میں دوبارہ اس کو ڈسپلے کرتا ہوں, ریموو ہٹا کے نا ری ڈسپلے کر دیتا ہوں, ویٹ کریں. جی سر ہماری طرف بھی یہ ایشو ہے. چلیں اب کسی کی طرف بھی نہیں ہوگا. جی آپ بتائیے گا. Not visible. چلے نہیں ہے. ڈسکرپشن آف اسٹوڈنٹس بیہیویئر, ڈسکرپشن آف بیہیویئر آف اے اسٹوڈنٹ ایز observed بائی دا ٹیچر کین بی سین ان. تو یہ ہم کس میں دیکھتے ہیں,
اینیکڈوٹل ریکارڈ میں. یہ کل بھی آیا تھا سوال پیپر میں. ہاں جی. تو سر ڈسکرپشن اس پیپر میں 2-3 ٹائم اس پیپر میں بھی اس پیپر میں بھی وہاں پہ ڈے ٹو ڈے والا تھا کہ یہ کتنا کیسے لکھا جاتا ہے, تو جی اس سر. پیپر میں بھی 2 دفعہ آ گئے. میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں نا کل یا آج کے پیپر میں, یا جو کویسچن میں بتا رہا ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں سے آپ کے پیپر میں بہت سا کانٹینٹ آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی آئے گا, لیکن ان میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارا کانٹینٹ ہوگا. پھر آپ دعائیں دیں گے مجھے. وچ از مور سوٹیبل فار ٹیچنگ آف سائنس. اب اس میں نا 2 آپشن ہوں گے, یا ہوگا ڈیمانسٹریشن یا ہوگا پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اگر تو ہو ڈیمانسٹریشن اکیلا تو ڈیمانسٹریشن ہے, پروجیکٹ اکیلا تو پروجیکٹ جواب ہوگا. ان کیس ڈیمانسٹریشن پلس پروجیکٹ دونوں ہیں تو پھر ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہوگا. کیونکہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی بھی پروجیکٹ کو, یعنی پروجیکٹ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ ٹاسک دے دیں گے یہ کر کے دکھائیں. مثلا جو ہے بچے سے آپ کہیں کہ پانی کو بوائل کر کے دکھائیں یا پانی کو صاف کر کے دکھائیں, جو اس میں ناحل پذیر چیزیں موجود ہیں ان کو الگ کر کے دکھائیں, تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکے. تو ڈیمانسٹریٹ کر کے جب ان کو دیے جاتے وہ جلدی جلدی کر لیتے. تو ڈیمانسٹریشن میتھڈ یا پروجیکٹ ہوگا سائنس کے لیے. میتھ کے لیے ہم ڈرل میتھڈ یوز کرتے ہیں, یاد رکھیے گا, ڈرل اینڈ پریکٹس میتھڈ. لینگویج کے لیے ہم جو ہے وہ چومسکی کا جو ہے چنکنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں, یا ریڈنگ کے لیے ہم کرتے ہیں سروے کویسچن 3R. ٹھیک ہے, SQ3R وہ ہم یوز کرتے ہیں. اسی طرح جو ہسٹری ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں, اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کے لیے پھر ہم لیکچر میتھڈ یوز کرتے ہیں. جی جی جی. یہ جو چنکنگ میتھڈ ہے سر, یہ تو ملر کا نہیں ہے, چومسکی کا نہیں ہے, آپ نے چومسکی کا بتایا. ہاں سوری, ڈیوڈ ملر کا ہے چنکنگ میتھڈ. چومسکی کا تو وہ ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. تھینک یو کریکشن کے لیے. تو جی یس سر, اس کا LAD ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. ان ایجوکیشن ایمز آر نیشنل ایکسپیکٹیشنز. ایمز ہوتے ہیں نیشنل لیول کی آبجیکٹیوز, ایکسپیکٹیشنز کو کہا جاتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی آتا رہتا ہے پیپر میں. تو یعنی مطلب ایک گورنمنٹ ہے نا وہ اپنے آبجیکٹیوز بناتی ہے یا اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز جو نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں. اس کی مثال ہے نیشنل پالیسی, ایجوکیشنل پالیسی. اب اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. یعنی یہ براڈر ان اسکوپ ہوتے ہیں, لانگر ڈیوریشنز کے لیے یہ ہوتے ہیں, یہ 8 سے 10 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, اس طرح لانگر ڈیوریشنز ہوتے ہیں ان کے جو ایمز ہوتے ہیں. اور مثلا کہ کمپیوٹر کے نوجوان جو ہے وہ کرنا, پروڈیوس کرنا پورے ملک کے اندر. اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا, کمپیوٹر کا سبجیکٹ اسکول لیول پہ, پھر کمپیوٹر لیبز دیے جانا. اب یہ 1992 میں شروع ہوئی تھی ہمارے ہاں کمپیوٹر کو پڑھایا جانا. ابھی تک ہمارے صرف پنجاب کی میں بات کروں 4 صوبوں سے ایڈوانس ہے, اور ہمارے ہاں صرف 10% اسکولز ایسے ہیں جو مڈل اسکول ہیں جہاں پہ کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے, 90% میں نہیں پڑھایا جاتا ابھی بھی. کب سے 1992 سے 2023, 31 سال گزر چکے ہیں. تو یہ ایک نیشنل ایکسپیکٹیشنز تھی اس وقت کی. یہ بھی سوال ہے کہ کمپیوٹر ایجوکیشن کب باقاعدہ طور پر ہمارے اس میں ایجوکیشن کا حصہ بنایا گیا. یہ 1992 کی پالیسی ہے. بہرحال نیشنل ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ایمز ہوتے ہیں, جو اس کے انسٹیٹیوشن لیول کے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو گولز کہا جاتا ہے, اور کلاس رومز کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو آبجیکٹیوز یا SLOs کہا جاتا ہے. Who thinks education as a key for a society? تو ایرسٹوٹل جو ہے وہ اس کو کی سمجھتے تھے سوسائٹی کی. سیکنڈ ورلڈ کانفرنس آن مسلم ایجوکیشن واز ہیلڈ ایٹ اسلام آباد پاکستان ان 1980. پہلی جو کانفرنس ہے وہ 1977 میں ہوئی تھی مکہ کے اندر. اس کا جو فوکس تھا, مسلم ممالک کی کانفرنس ہوئی تھی, اس کا فوکس تھا کہ ایجوکیشنل پلاننگ. ٹھیک ہے, تو یعنی کس طرح سے پلان کیا جائے. اچھا, پھر دوسری کانفرنس 1980 کے اندر ہوئی تھی پاکستان میں اسلام آباد میں. اس میں فوکس جو ہے وہ تھا کس چیز کے اوپر, ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور جو تیسری کانفرنس تھی اس کا جو فوکس تھا وہ ہوئی تھی ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش میں. اس کا فوکس تھا ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ٹھیک ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجیز ڈیولپ کرنا. چوتھی جو کانفرنس ہے وہ جکارتہ انڈونیشیا میں ہوئی تھی. تو اس کا جو فوکس تھا, میں ریپیٹ کر دوں گا ابھی, اس کا فوکس تھا جو ٹیچر کی ٹریننگ. ٹھیک ہے, یہ 4 بنیادی ہیں اور بہت اہم ہیں. پہلی کانفرنس کب ہوئی, ویری فرسٹ
مکہ کے اندر سعودی عربیہ میں 1977 میں، اور اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ پلاننگ کے اوپر. سب سے پہلے پلاننگ ہی ہوتی ہے. دوسری پھر اسلام آباد میں ہوئی 1980 میں. ٹھیک ہے، اس کا فوکس ٹیکسٹ بک بنانا تھا. پلاننگ کے بعد ٹیکسٹ بک بن گئی. اب جیسے یہ یوں سمجھنا جیسے کریکولم کے چاروں وہ نہیں ہوتے کمپوننٹ ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی سمجھ لیں کہ پہلے پلاننگ یعنی آبجیکٹیوز، دوسرے نمبر پہ پھر کریکولم میں کنٹینٹ آتا ہے، تو یہاں پہ ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ یہ اسلام آباد میں جو ہوئی تھی. تیسری 1981 میں ہوئی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. تو اس کا فوکس تھا ٹیچنگ میتھڈولوجی. جیسے تیسرا کمپوننٹ ہے کریکولم کا کون سا ہے؟ پیڈاگوجی یا ٹیچنگ میتھڈ. اچھا، چوتھی کانفرنس 1982 میں ہوئی تھی، اور یہ جکارتا میں انڈونیشیا میں، اور اس کا فوکس جو ہے وہ کیا تھا؟ ٹیچر کی ٹریننگ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ چار امپورٹنٹ ہیں. جی سر، یہ جو سیکنڈ ہے اس کا فوکس کریکولم پہ تھا، کریکولم ڈیزائن. آپ نے ٹیکسٹ بک بولا ہے. اور تیسرا سر تیسرا ٹیکسٹ بک ہے، اور چوتھا ٹیچر ٹریننگ تھا. چلیں ٹھیک ہے، سوری جی میتھڈ آف ٹیچنگ. جی ٹھیک ہے جی، بالکل یہ صحیح فرما رہی ہے. جو دوسری تھی جو اسلام آباد میں ہوئی اس کا کریکولم ڈیولپمنٹ تھا. تیسری کا جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کریکولم پلاننگ تھا دوسری کا، اور تیسری کا ٹیکسٹ بک جو اس میں ڈھاکہ میں ہوئی تھی، اور چوتھی کا پھر ٹیچر ٹریننگ. جی تھینک یو. لو لٹریسی ریٹ بیڈلی انفلوئنس دا سوسائٹی ان. لو لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے سوشل، ایموشنل، پولیٹیکل ساری چیزوں کو جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے بیڈلی. ان ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو پاکستان ایک مڈل لیول کنٹری ہے. پاکستان ویسے بھی ایک جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے. ایک ہوتے ہیں انڈر ڈیولپ، ایک ہوتے ہیں ڈیولپڈ، اور ایک ہوتے ہیں مڈل لیول کے. تو ہم مڈل لیول کی ہیں. براڈر ان میننگ جو ہے یہ ایمز ہی ہوتے ہیں، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. دا ارتھمیٹک ایوریج آف اسکورز، تو ارتھمیٹک ایوریج مین کو کہا جاتا ہے اوسٹ کو. ایجوکیشن از امپورٹنٹ موسٹلی بائی کورسپونڈنس، خط و کتابت کے ذریعے. آج کل جو ہے وہ ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن کے ذریعے. یہ نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. ڈاکٹر موریا مینٹسوری یہ جو ہے اٹیلین فزیشین تھیں، ڈاکٹر تھیں. تو یہ انہوں نے جو ہے روم یونیورسٹی سے فرسٹ فیمیل تھیں جنہوں نے میڈیسن میں جو ہے وہ ڈگری حاصل کی تھی. تو ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری انہوں نے لی تھی روم یونیورسٹی سے. تو اس میں اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنسٹ تھیں یہ وہ، لیکن یہ بیسیکلی ایک فزیشین تھیں، میڈیسن میں انہوں نے ڈگری لی تھی. The goal of teaching is to provide student to develop desirable change in behavior. تو گول آف ٹیچنگ کا بنیادی گول کیا ہوتا ہے؟ بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی لانا. The first kindergarten was established by فریڈرک فروبل نے 1837 کے اندر جو ہے پہلا کنڈرگارٹن اسٹیبلش کیا تھا. تو فادر آف کنڈرگارٹن فریڈرک فروبل کو کہا جاتا ہے. یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 3 طرح کے آبجیکٹس شامل تھے. ایک تھے اکوپیشنز، دوسرا کیا تھا؟ سانگ، اور گفٹ. سانگز اینڈ اکوپیشنز، یہ 3 طرح کے اس میں آبجیکٹس شامل تھے. جیسے ہم گفٹس کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا، تو اس میں جو گفٹس تھے وہ صرف یوز کر کے ان کو واپس کلاس روم کے اندر اسی حالت میں رکھنا تھا. جیسے مختلف بالز تھیں اس میں، تو ان کے ساتھ کھیل کے ان کو یوز کر کے بچے واپس رکھ دیتے تھے، یہ گفٹ تھے. اسی طرح آکوپیشن تھیں، یہ مختلف پیپر تھے، کلر پینسلز، اس طرح کی چیزیں جس سے بچے ڈرائنگ، اسکیچنگ، کلے وغیرہ، وہ یعنی اس کی اصل حالت میں وہ نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو مولڈ کر دیتے تھے، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی. تو وہ آکوپیشنز تھے. اور سانگز یا رائمز یہ جو ہے تیسرے نمبر پہ تھیں. 3 چیزیں اس میں تھیں. وین لارڈ میکولے رپورٹ 1835 میں، یہ میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں. وچ آف دا فالوئنگ از مور اسپیسیفک. اب دیکھیں وہ جو براڈر ہے وہ کیا ہوگا ان چاروں میں سے؟ ایمز، گولز، آبجیکٹیو میں سے. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جی کیا ہوگا براڈر؟ ایمز ہوگا سر. اچھا، یس. آبجیکٹیوز چونکہ کلاس رومز کے ہیں تو یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، یہ امیجیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسپیسیفک پوچھا گیا تو یہ آبجیکٹیو ہے. اگر براڈر پوچھا جاتا تو ایمز ہوتا. جو انسٹیٹیوشن یا سبجیکٹ لیول کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو گولز کہا جاتا ہے. ایکسپیکٹیشنز کو گولز کہا جاتا ہے. ٹیچر گائیڈ کون پروڈیوس کرتا ہے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ.
پرابلم آف اے ٹپیکل اسکول از ہائی ڈراپ آؤٹ. ہمارے ہاں ڈراپ آؤٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ڈراپ آؤٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک بچہ اسکول آتا ہے اور اسکول چھوڑ دیتا ہے تو اپنا تعلیمی سال مکمل کرنے سے پہلے یہ ڈراپ آؤٹ کہلاتا ہے. یہ میں کل بھی بتایا تھا کہ لٹریسی ریٹ سے متعلق سوال آتا ہے. لٹریسی ریٹ ان پاکستان یہ آج کی ڈیٹ تک 22.8 ہے. کل ہم پڑھ چکے ہیں. ٹو میک کانٹینٹ پرماننٹ ان دا مائنڈ، اس کو ریٹینشن کہتے ہیں، ریٹین رکھنا. ٹھیک ہے. اور کریکولم رن وے. آکسفورڈ ڈکشنری میں کریکولم کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کیریوٹ ریس کورس. کون سا ورڈ؟ کیریوٹ، CHARIOT RACECOURS، کیریوٹ ریس کورس. اس کا مطلب ہوتا ہے رن وے. تو یہ وہ والا پوچھا گیا، کیریکولم مین رن وے. پیک ڈیزائن کویسچن پیپر اینڈ اسیسمنٹ فار گریڈ 5 to 8. اسٹارٹ میں یہ پیک جو ہے 2006 میں اسٹیبلش ہوا تھا، 16 جنوری 2006 کو. تو اس کا جو فوکس تھا وہ کس چیز کے اوپر تھا؟ 5ویں سے 8ویں جماعت کا امتحان لینا. 2019 سے آنورڈ اب جو ہے اس نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے، APF اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک. تو اس میں اب جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، جماعت اول سے لے کر 8ویں جماعت تک یہ آنسر جو کویسچن اور آنسر ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. آئٹم بینک جسے کہا جاتا ہے. کویسچن نمبر 99، شو کیس پورٹ فولیو. بچے کا جو بیسٹ ورک ہوتا ہے نا وہ اس کا شو کیس ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کے ہاں شاید یہ رواج نہ ہو، میرا تعلق ایک گاؤں یا دیہات سے ہے، تو یہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ شو کیس میں نا جو دیواروں کے اندر بنے ہوتے ہیں ہمارے ہاں. تو جو تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہیں تو تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. ویسے جو جہاں پہ لٹریسی ریٹ لو ہے ہمارے علاقوں میں، اب بھی یہاں پہ یہی ٹرینڈ ہے کہ دیواروں کے اندر جو وہ اپنے برتنوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. 2 نسلیں گزر جاتی ہیں، وہ جو جہیز میں برتن ملے ہوتے ہیں ان کو نہیں ہاتھ لگانا. وہ شو کیس ہوتا ہے ہمارے ہاں، مطلب اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو بچے کا سب سے بیسٹ ورک، جیسے آپ کو ٹرافی، کوئی سند، کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو آپ بھی اپنے شو کیس میں اس کو رکھتے ہیں. تو بچے کا بھی بیسٹ ورک جو ہوتا ہے اس کو شو کیس پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. لاسٹ کویسچن ہے فوکس آن کلچر اینڈ ٹریڈیشن. یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ اسینشیلزم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ پیپر تھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بک جو ہے یہ مارچ تک آ جائے گی. اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو وہ 033 پلیز یہ جو ڈسکریمنیشن والا آپ نے بتایا ہے 0.3 سے 0.7 سر اس کو پلیز تھوڑا مزید کلیئر کر دیجیے گا. 033280555905 اس نمبر پہ آپ جو ہے وہ آپ کا مائک آف ہے. میسج کر کے واٹس ایپ آپ جو ہے وہ بک پرچیز کر سکتے ہیں. تھینک یو.